أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، گزشتہ آیات میں تحویل قبلے کی تبدیلی کا حکم جب نازل کیا گیا تو غیروں کی طرف سے بہت سارے اعتراضات، بہت ساری بے تکی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو سننی پڑی، جس سے ان حضرات کو بڑی تکلیف ہوئی. جو اعتراضات ہوئے، ان اعتراضات کی وجہ سے دو چیزیں زد میں آئیں. یہ کہ ہے کہ مذہب اسلام کو ٹھیس پہنچایا گیا، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی. مذہب اسلام پر جو باتیں، جو اعتراضات وارد ہوئے، گزشتہ آیات میں ان کا جواب دے دیا گیا. اب اس آیت میں مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی ہے ان کے لیے ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ یہ تکلیف نہیں، بلکہ اے ایمان والو، تمہیں اپنی زندگی میں کبھی کوئی بھی تکلیف پہنچے تو دو چیزوں کا التزام کریں، دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں. ایک چیز ہے صبر، دوسری چیز ہے نماز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور نماز کی تلقین فرمائی. صبر کیا چیز ہے؟ صبر کہتے ہیں برداشت کو، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعہ، دوسری ہے صبر عن المعصیہ، تیسری قسم ہے صبر علی المصیبہ. صبر علی الطاعہ یعنی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، اللہ کی اطاعت میں جم جانا، اللہ کی فرما برداری میں آنے والی پریشانیوں کا سامنا کرنا اور اسے فیس کرنا اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا. دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا. تیسری چیز ہے صبر علی المصیبہ، مصیبتیں جو آتی ہیں، آزمائشیں جو آتی ہیں، امتحانات جو آتے ہیں، ان پر صبر کرنا. عام طور پر صبر کیا معنی، لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے آدمی صبر سے رہ جائے، یہی صبر ہے. لیکن صبر سے متعلق جتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں احادیث میں، قرآن کریم کے ذخیرے میں، قرآن کریم میں اور احادیث کے ذخیرے میں جتنے ثواب اور جتنی باتیں وارد ہوئی ہیں، جتنے فضائل وارد ہوئی ہیں، یہ ان تینوں صبر پر ہے. صرف صبر علی المصیبت پر نہیں ہے، مصیبت پر آنے والے مصائب پر صبر کرنے پر نہیں ہے. صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ اور صبر علی المصیبہ، تینوں پر ہے. تینوں کا مجموعے کا نام صبر ہے. آدمی
اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو جمائے رکھے، اللہ کے اطاعت میں اپنے آپ کو برقرار رکھے، باقی رکھے، اپنے آپ کو روکے رکھے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک دی گئی ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ نفسانی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی دیکھے تب بھی، کوئی نہ دیکھے تب بھی، تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، ہر جگہ آدمی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو ڈھانک دیا گیا ہے۔ دل نہیں چاہتا ہے کہ آدمی کھائے بغیر رہے، پیے بغیر رہے۔ دوسری عبادتیں دیکھ لیجئے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، میٹھی نیند، طبی سخت قسم کی نیند ہوتی، گہری نیند ہوتی ہے صبح کے وقت میں، صبح کا اٹھنا، صبح کو اٹھ کر کے اذان فجر پر اٹھ کر کے نیند کی قربانی دے کر کے چلا آنا، بہت شاق گزرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس سے نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، یہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یہ تم پر جس چیز کا بوجھ پڑ رہا ہے، تم جس چیز کو بوجھ محسوس کر رہے ہو، نفس کے خلاف چیزیں ہیں، یہ عبادات کی وجہ سے انہی چیزوں سے جنت کو ڈھانک دیا گیا ہے۔ تو یہ ان حالات میں صبر کرنا، صبح کی اذان ہو رہی ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہے، دکان خوب چل رہی ہے، بازار گرم ہے، گاہک پیچھے پیچھے گاہک لگے ہوئے ہیں، عصر کی اذان ہو رہی ہے۔ ایک کاروباری کے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی ہے کہ میں نماز کو چلا جاؤں گا، کیا ہوگا میرے کاروبار کا۔ جمعے کی اذان ہو رہی ہے، لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، بہت سارے گاہک کھڑے ہیں۔ اذان جمعہ کے بعد تجارت کرنا، نماز کے علاوہ، نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ دوسری مصروفیت میں رکھنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ نفس نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کا حکم ہے اسے مانتے ہوئے مسجد کی طرف لپکنا، مسجد کی طرف دوڑنا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ اپنے کاروبار کو بند کرتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر برداشت کرنا، اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس تکلیف پر صبر کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، یہی صبر ہے۔ فرمایا صبر علی الطاعہ، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ دوسری چیز صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ جن مناظر کے دیکھنے سے آنکھوں کو روکا گیا ہے، ان مناظر سے آنکھوں کو بچائے رکھنا۔ جن حرام کاروبار سے منع کیا گیا ہے، دیکھتا ہے انسان بہت بڑا نفع ہے، نظر آتا ہے ظاہری طور پر، اللہ نے ان میں نفع نہیں رکھا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کا صاف اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سود کے ذریعے سے تمہارے کاروبار کو ختم کر دیں گے، اور صدقات کے ذریعے سے تمہارے مالوں میں ترقی ہوگی۔ برخلاف نظر آتے، دونوں ایک دم الگ چیز نظر آتی ہے۔ آدمی سودی کاروبار کرے، پیسے 100 روپے دے، 110 روپے وصول کرے، آدمی کے نظر میں یہ چیز نظر آتی ہے، آدمی کے آنکھ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے، 10% کا فائدہ ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ کا حکم ہے نہیں، حرام ہے۔ صدقہ دیتے ہوئے بوجھ پڑتا ہے، مال خرچ کرتا ہے آدمی، بوجھ پڑتا ہے، پیسے کم ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ صدقات کی برکت سے تمہارے مالوں کو بڑھائیں گے، یربی الصدقات۔ تو بزرگان محترم، یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر صبر کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں کہ فائدہ نظر آ رہا ہے حرام کاری میں، حرام کاموں میں، لیکن انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔
تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تیسری چیز صبر علی المصیبہ، مصیبت پیش آئی، جیسا کہ یہاں لوگ طعنہ دینے لگے، مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ صبر کیجئے، صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، مصائب پر صبر کرنا۔ مصیبتیں جو آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ یہ تو نمازی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھو کیسے پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا اندر سے گناہ کر رہے ہیں، لوگوں سے طعنہ سننا پڑتا ہے۔ ان سے تو ہم بہتر ہیں، ہم مزے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئیں گی وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آئیں گی۔ دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے مقدس جو طبقہ ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طبقہ ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش اس طبقے کو آئے گی، اور حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اس لیے کہ آپ انبیاء کے سردار ہیں، امام ہیں نبیوں کے۔ تو یہ ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں جو آئیں گی وہ نبیوں کو آئیں گی۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو نبیوں کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے ان پر، پھر ان کے بعد جو ان کے بعد کے درجے والے ہوں گے ان پر۔ اگر کسی نیک بندے پر، اللہ کے کسی نیک بندے پر آزمائش آتی ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں میرا کچھ نہ کوئی مقام ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں۔ ان آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے عطا فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج بنایا ہوا تھا کہ وہ اس مصیبت پر صبر کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی، نبی علیہ السلام کے خادم تھے حضرت انس ابن مالک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے خادم ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ 10 سال تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور وہ اللہ کے نبی کی تعریف فرماتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کبھی آپ نے مجھ پر داروگیر نہیں فرمائی، کبھی مجھے یہ نہیں کہا لما صنعت ولا الا صنعت، کیوں ایسا کیا اور کیوں ایسا نہیں کیا، کبھی ڈانٹ ڈپٹ آپ نے نہیں فرمائی، آپ نے کبھی سخت کلامی سے مجھ سے آپ کبھی پیش نہیں آئے۔ آپ خادموں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے تھے، غلاموں جیسا برتاؤ، غلاموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے تھے، خادموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے والدہ ام سلیم تھی، وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، بیوہ ہونے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پرورش کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت انس رضی اللہ عنہ تھوڑے بڑے ہو گئے تو پھر انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، جن سے ان کی ایک اولاد ہوئی ابو عمیر جن کا نام تھا۔ حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت انس خادم تھے، اپنے خادم کے گھر جب تشریف لے جاتے، ابو عمیر وہاں ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام ان سے مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا بلبل پالا ہوا تھا، ممولہ پالا ہوا تھا، وہ مر گیا تھا، تو آپ علیہ السلام ان سے مذاق سے پوچھتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارا ممولہ کیا ہوا؟ اس طریقے سے آپ ان سے مذاق بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ام سلیم کے چھوٹے بیٹے حضرت ابو عمیر تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو عمیر کی طبیعت خراب ہوئی اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا شام کے وقت میں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ
اس دن روزے سے تھے، باہر گئے ہوئے تھے، شام کو جب واپس آئے تو حضرت ابو طلحہ نے بچے کی خیریت پوچھی کہ بچہ کیسا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا صحابیہ تھی، ایک عورت تھی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی تھی۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچے کو سکون معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا کیا کیا، کھانا تیار کیا اور اپنے آپ کو آراستہ کیا، خوب نہا دھو کر کے تیار رہی، کھانا کھلایا شوہر کو، اور شوہر کے ساتھ آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات کو عورت سے ملاقات بھی ہوئی، حضرت ابو طلحہ نے اس رات کو ملاقات بھی کی۔ اس کے بعد صبح کو جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے تو حضرت ام سلیم نے آہستہ سے پوچھا کہ اگر کسی کی کوئی امانت ہمارے پاس رہے اور وہ اپنی امانت واپس لے لے تو ہمیں اسے وہ امانت واپس کر دینا چاہیے یا نہیں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ واپس کر دینا چاہیے، یہ کیا بات ہے کہ ہم کیسے روکے رکھیں اسے؟ تو آہستگی سے حضرت ام سلیم نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو اللہ کی امانت تھی ابو عمیر نام کی، وہ اللہ نے واپس لے لی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کیا کہتی ہو؟ ایک عورت اتنی بڑی مصیبت پر، اپنی اولاد کی جدائیگی پر اپنے آپ کو اتنا برداشت اس کے اندر ہے، ایسی مثالی صبر کا اس نے نمونہ پیش کیا۔ حضرت ابو طلحہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صبح کو پہنچے۔ انہوں نے حضرت نبی علیہ السلام سے قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی نے ایسا صبر کا مظاہرہ کیا، میری عقل حیران رہ گئی کہ ایک عورت جس نے اپنے بچے کے انتقال پر اسے نہلایا، اسے کفنایا، اور مجھے رات کو کوئی خبر ہونے نہیں دی، میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، روزے سے تھا، مجھے سکون سے سونے دیا، اتنا سکون مجھے ملا کہ مجھے رات کو عورت سے ملنے کا بھی موقع ملا، ایسا سکون، رات بھر مجھے سکون رہا، اور صبح کو اس نے یہ خبر دی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں دعا دی کہ آپ علیہ السلام نے ان کی صبر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کے حق میں دعا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ کی اس رات کی ملاقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا فرمایا تھا، ایک اولاد عطا فرمائی تھی حضرت ام سلیم کو۔ کہتے ہیں کہ اس اولاد کے 9 بچے ہوئے، بعد میں چل کر کے 9 کے 9 بھی حافظ قرآن ہوئے۔ تو یہ صبر، مصیبت پر صبر کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ ہمارے اکابرین میں دارالعلوم دیوبند کے ایک شیخ الحدیث گزرے ہیں، حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ شیخ الحدیث بنائے گئے دارالعلوم دیوبند میں، اور میرے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بچپن میں جب وہ مدرسے میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کے لڑکپن کا دور تھا، تو وہ دہلی میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں طاعون پھیلی ہوئی تھی، وبا پھیلی ہوئی تھی، وبائی بیماری پھیل رہی تھی دلی میں۔ ان کے بڑے بھائی نصیر الدین کی طبیعت خراب ہو گئی وبائی بیماری میں، چنانچہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی کو لے کر کے اپنے علاقہ ہاپوڑ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، بارش ہو رہی تھی بہت، رات کو دونوں بھائی بھیگ گئے، تو چونکہ پہلے سے طبیعت خراب تھی تو اور طبیعت بھیگنے کی وجہ سے اور طبیعت خراب ہو گئی۔ اگلے دن علاج بھی کیا گیا لیکن جاں بر نہیں ہو سکے۔ دوسرے دن ان بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے دن جب بھائی کا انتقال ہوا تو بڑے بیٹے کی جدائیگی ماں سے برداشت نہیں ہوئی، تو ماں اسی فکر میں رہی۔ تیسرے دن ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔
حضرت کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت کے دادا بیمار چل رہے تھے. حضرت کے دادا، ان کی والدہ حضرت کے دادا کی بھانجی تھی، وہی ایک سہارا تھی. ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی ان پر نزا طاری ہو گیا. اسی وقت سکرات طاری ہو گئی. 1 گھنٹے میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. جب والد صاحب کو یہ معلوم ہوا، حضرت کے والد صاحب کو، کہ بیٹا بھی انتقال ہو گیا، بیوی بھی انتقال کر گئی، والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، تو اسی صدمے میں تیسرے دن والد کا بھی انتقال ہو گیا. 1 ہفتے کے اندر 4 افراد ایک ہی گھر سے رخصت ہو گئے. حضرت اکیلے رہے. پھر انہوں نے محنتیں کی. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے میں اللہ نے دارالعلوم دیوبند جیسے عالمی ادارے کا شیخ الحدیث اللہ نے ان کو بنایا. تو یہ ہمارے اکابرین کے واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. تو بزرگان محترم، بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اونچے مرتبے اور درجے عطا فرماتے ہیں. لیکن صبر جو ہے بعد میں چل کر کے خاموش ہو جانے کا نام نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت پہ پہنچی اسی وقت صبر، اسی وقت اپنے آپ کو روکے رکھنا، جزا فضا نہ کرنا، واویلا نہ مچانا، رونا پیٹنا، ایسا نہ ہونا چاہیے. صبر کریں. اللہ نے جو آزمائش بھیجی اس پر خاموشی اختیار کرنا. آنکھوں سے آنسو نکل گئے وہ الگ چیز ہے. آپ دیکھیں جو بندہ آزمائشوں سے گزر کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑے بڑے اونچے مرتبے عطا فرماتے ہیں، بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں. اللہ سے دعا کریں، دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو آدمی دعا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرا. اے اللہ، میں آپ کے طرف اس مصیبت کے سلسلے میں آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اس مصیبت مجھے پہنچی ہے اس کے بدلے میں ایک اچھی راحت مجھے عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو 4 چیزیں دے دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں گویا کہ دے دی گئیں. فرمایا ان میں سے پہلی چیز شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور صبر، مصیبت پر صبر، اور نیک کاموں میں تعاون کرنے والی بیوی. اللہ تعالیٰ جسے یہ 4 چیزیں عطا فرما دیتے ہیں اسے گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی گویا کہ اللہ نے اسے عطا فرما دی. تو بزرگان محترم، یہ صبر بہت بڑی چیز ہے. دوسری چیز جس کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے نماز. فرمایا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو نماز کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حدیث پاک میں آتا ہے، اذا حزب الامر فزع الى الصلاۃ، جب بھی کوئی بڑی بات پیش آتی، کوئی مصیبت پیش آتی، کوئی غیر معمولی حالت پیش آتی، نہیں کہ کوئی مصیبت ہی بلکہ کوئی بھی اب نارمل کوئی بھی چیز پیش آئے، کوئی بھی غیر معمولی حالت پیش آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کی طرف، کبھی کوئی تیز آندھی چلتی تو آپ مسجد میں پہنچ جاتے تھے، کبھی کوئی مصیبت پہنچی تو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے. نماز ایک ایسی چیز ہے اللہ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے. مصیبت کے وقت میں نماز کا پڑھنا، یہ اللہ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اس سے سکون ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاکید فرمائی اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کی تلقین فرمائی. آج ہم سوچتے ہیں کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ہمیں اثر نظر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم نماز کو اس کے آداب مستحبات کی رعایت نہیں کرتے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں، خشوع ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کے اندر سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگی، کہ پوری مسجد میں ایک بھی بندہ خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہے. خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے
اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں مصائب پر صبر اور نماز کے ذریعے سے اگر ہم مدد حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ اس کا کیا بدلہ ہوگا آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، جسے اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا تعاون حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے دنیا میں؟ تو یہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے ہم آنے والے مصائب پر، زندگی میں کوئی مرحلہ ہو، کسی بھی لائن کی مصیبت ہو، مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو، عزت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، ہمیں صبر کرنا ہے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائیں گی۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں بتلائی گئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔